تو دوستو، سیدہ حکیمہ فرماتی ہیں جب امام علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور کا وقت قریب تھا کہ مولا حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے کہا کہ پھوپھی اماں انا انزلناہ کہ سورہ کی تلاوت فرمائے. تو بی بی کہتی ہے میں نے جو ہی انا انزلناہ کی تلاوت شروع کی تو بی بی کہتی ہے میں باہر قرآن پڑھ رہی تھی اور امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام شکم مادر میں قرآن پڑھ رہے تھے میرے ساتھ ساتھ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام شکم مادر میں قرآن پڑھ رہے تھے. اللہ اکبر. یہ ہوتا ہے امام جو شکم مادر میں بھی ہو تو قرآن پڑھتا ہے، شکم مادر میں ہی کیوں نہ رہ رہا ہو تو اللہ کی عبادت کرتا ہے. اور معصوم فرماتے ہیں کہ معصوم جب شکم مادر میں ہو تب بھی اللہ کی عبادت سے دور نہیں ہوتا، اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے. اب جب کائنات میں اس کا ظہور ہو، اللہ اکبر اللہ اکبر، تو خداوند متعال اس کے سامنے نور کے ستون قائم کرتا ہے. اور نور کے ستون میں وہ کیا ہے، پوری مخلوق سب بندوں کو دیکھتا ہے، اللہ کے بندوں کو دیکھتا ہے، بندوں کے اعمال کو دیکھتا ہے، پوری خلائق کو دیکھتا ہے ان نور کے اندر. ان نور کے ستونوں میں امام کیا ہے، اللہ کی خلائق مخلوق سب کو دیکھتا ہے، ان کے اعمال کو دیکھتا ہے. یہ ہے امام. اور صبح و شام ملائکہ اس کے پاس نازل ہوتے ہیں. یہ کب؟ جب امام کائنات میں ظہور فرماتے ہیں. ملائکہ صبح و شام امام کے پاس تشریف لے آتے ہیں اور امام اللہ اکبر اللہ اکبر کائنات کا نظارہ فرماتے ہیں. پوری کائنات کا معصوم فرماتے ہیں، نظارہ فرماتے ہیں. امام کائنات کی ایک ایک شے کو دیکھتے ہیں، بندوں کو دیکھتے ہیں، بندوں کے اعمال کو دیکھتے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. امام یہ ہوتا ہے. تو سیدہ حکیمہ فرماتی ہیں کہ میں باہر قرآن پڑھ رہی تھی، شکم مادر میں امام علیہ السلام امام زمانہ قرآن پڑھ رہے تھے. اور جب امام نے ظہور فرمایا، اللہ اکبر، تو کیا ہے امام علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلا جو کام کیا، اللہ کی زمین پہ سر رکھا اور ہاتھ آسمان کی طرف انگشت شہادت آسمان کی طرف بلند فرمائی اور سجدے میں سر رکھ کر اللہ کی توحید کی گواہی دی. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. پھر پیغمبر کی رسالت کی گواہی دی، اشہد ان محمدن رسول اللہ. اور پھر مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت کی گواہی دی. واشہد ان ابی امیر المؤمنین. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اور پھر ہر واشہد ان امیر المؤمنین علی ولی اللہ، یہ بھی کلمات روایات میں ملتے ہیں. یہ تو وہ مختلف روایات کا لب لباب خلاصہ ہے جو میں آپ کی خدمت میں پیش کیے جا رہا ہوں. بہت سی روایتوں کا یہ لب لباب خلاصہ ہے جو بیان کیا جا رہا ہے آپ کی خدمت میں. اور پھر امام علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ایک امام کا نام لے کر اس کی ولایت امامت کا اقرار کیا اور گواہی دی تا اپنی ذات تک. تو سیدہ حکیمہ فرماتی ہیں اس کے بعد امام علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے دیکھ کے سلام کیا. میں نے امام کو اٹھایا، بوس سے دیے امام کو، امام زمانہ کو، اور اپنے سینے سے لگایا. اتنے میں امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یا امت حلومی الیہ ابنی. اللہ اکبر، میرا بیٹا مجھے لا دیں. تو میں نے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کو لا کر امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں پہ رکھا. امام علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں پہ لیا، امام زمانہ کو امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام نے بوسے دیے اور امام علیہ الصلوۃ والسلام نے
یہ سیدہ حکیمہ فرماتی ہیں، اپنی زبان امام زمانہ کے منہ مبارک میں رکھ دی، اور امام حسن عسکری کی زبان سے کیا ہے دودھ اور شہد پھوٹ پھوٹ کر امام زمانہ کے منہ مبارک میں جا رہا تھا، اور امام چوستے جا رہے تھے، اور اس طرح امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام امام زمانہ کو اپنی زبان مبارک چسا رہے تھے جس طرح پرندہ اپنے بچے کو دانہ بھرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ سب وہ نظارے ہیں جو سیدہ حکیمہ دیکھ رہی تھی، اور سیدہ حکیمہ نے پھر بتایا۔ اب اس کے بعد امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام نے امام زمانہ پہلا دن پہلا دن ہے، پہلی گھڑیاں ہیں کائنات میں آنے کے بعد، امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام نے امام زمانہ کے سر مبارک پہ ہاتھ پھیرا، اور امام علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے زانو پہ بٹھا کر، اللہ اکبر، پہلا دن ہے اور بچے کو یہ ہوتا ہے امام، یہ ہے امام کی ہستی۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام کو، امام زمانہ کو امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے زانو مبارک پہ بٹھایا، اور پھر فرماتے ہیں تکلم یا بنیا، بیٹا اب بولو، بیٹا اب کلام کا آغاز کریں۔ تو امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن کی یہ آیت پڑھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ۔ اللہ اکبر۔ ہمارا ارادہ ہے، ہم چاہتے ہیں کہ جن کو زمین میں کمزور بنایا گیا کہ ہم ان پہ احسان کریں، جن کو زمین میں کمزور بنایا گیا۔ احسان کس بات کا کریں؟ ایک تو ان کو امام بنائے، لوگوں کا امام بنائے، اللہ اکبر، اور دوسرا کیا ہے؟ ان کو زمین کا وارث بنائے، زمین کی حکومت، زمین کی سلطنت، زمین کی حکمرانی، پوری زمین کی حکمرانی ان کو عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ فرما رہا ہے امام ایک نہیں ہے، امام ہے، امام کئی ہیں، تو زمین کی حکومت کئی اماموں کو ملنے والی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ زمین کی حکومت کئی اماموں کو ملے گی، اور کئی امام اس زمین پہ آ کے کیا ہے؟ حکومت کریں گے۔ یہ اللہ نے اشارہ فرما دیا ہے رجعت کی طرف، یہ اشارہ ہے رجعت کی طرف۔ تو بہرحال اس کے بعد امام علیہ الصلوۃ والسلام، امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اقرأ یا بنیا مما انزل اللہ علی انبیائہ و رسلہ، بیٹا اب ان کی بھی تلاوت فرمائیں، ان صحیفوں اور کتابوں کی کہ جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے انبیاء مرسلین پہ نازل فرمایا۔ تو سیدہ حکیمہ فرماتی ہیں کہ میں نے کانوں سے سنا کہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت آدم کے صحیفے پڑھ کے سنائے، حضرت ادریس کے صحیفہ پڑھ کے سنایا، حضرت نوح کا صحیفہ پڑھ کے سنایا، ہود کے صحیفہ پڑھ کے سنایا، صالح کا صحیفہ پڑھ کے سنایا، صحیفہ ابراہیم سنایا، انجیل سنائی، توریت سنائی، زبور سنائی، اور قرآن کو بسم اللہ سے لے کر آخر تک امام زمانہ نے قرآن پڑھ کے پہلا دن، اللہ اکبر، پہلا دن ہے تو امام علیہ السلام نے قرآن پاک کو بسم اللہ سے لے کے آخر تک پڑھ کے سنایا، اس کی تلاوت فرمائی۔ تو دوستو، امام کون ہوتا ہے؟ جو شکم مادر میں قرآن پڑھے، شکم مادر میں خدا، ولو ماں کے شکم مادر میں ہی کیوں نہیں، خدا کی عبادت سے دور نہ رہے، امام وہ ہوتا ہے۔ کائنات میں ظہور فرمائے تو جو کائنات میں پیدا ہوتے ہی پوری کائنات کا نظارہ کرے، اللہ اکبر، بندوں کے اعمال کو دیکھے، اللہ اکبر، اور جس کے پاس فرشتے نازل ہوں صبح و شام، اور فرشتے اس کی اطاعت کریں، اللہ اکبر،
فرشتے اس کی کیا ہے؟ اطاعت میں رہتے ہیں. یہ ہے امام. تو سیدہ حکیمہ فرماتی ہیں کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مجھے کہا کہ پھوپھی اماں آج ہمارے یہاں ٹھہر جائیں، اس لیے کہ آج شب کو اللہ کی حجت، پروردگار کا ولی، اللہ اکبر، اس امت کا ہادی کائنات میں تشریف لانے والے ہیں. تو میں نے سیدہ نرجس سیدہ نرجس کی طرف دیکھا غور سے. تو میں نے سیدہ نرجس کو دیکھ کر امام حسن عسکری علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ مولا آپ جس بات کی خبر دے رہے ہیں اس کے آثار سیدہ نرجس میں نظر ہی نہیں آ رہے. ایسے کوئی آثار تو ہے نہیں، دکھائی نہیں دے رہے کہ اس گھر میں بچہ تشریف لانے والا ہے. کوئی ایسے آثار تو نظر ہی نہیں آ رہے. تو امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پھوپھی اماں، نرجس ام موسیٰ کی طرح ہے، موسیٰ کی ماں کی مثل ہے. اللہ اکبر. یہ نرجس کون ہے؟ یہ موسیٰ، حضرت موسیٰ کی ماں کی مثل ہے، اور جو آنے والا ہے وہ موسیٰ نبی کی نظیر ہے. اللہ اکبر. جب حضرت موسیٰ بھی پیدا ہونے والے تھے تو اس وقت کوئی آثار دکھائی نہیں دے رہے تھے. تو امام زمانہ کی ماں حضرت موسیٰ کی ماں کی مثل ہے، اور خود امام زمانہ حضرت موسیٰ کی نظیر ہے. اللہ اکبر. اور سیدہ فرماتی ہیں سیدہ حکیمہ کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام آسمانوں سے سفید پرندے وہ نازل ہوئے، اور انہوں نے آ کر سب امام علیہ السلام کی زیارت کے لیے آئے، اور اللہ نے ان کو بھیجا. تو سب نے تبرکن، اجلالاً و تبرکن، اللہ اکبر، اپنے اپنے پروں کو امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے جسد مبارک سے مس کیا. اللہ. اور خداوند متعال نے کہا کہ میری حجت کو لے آؤ میرے عرش پر. اللہ اکبر. میری حجت کو میرے عرش پہ لے آؤ. تو فرشتے تو وہ پرندے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کے بی بی حکیمہ کہتی ہیں کہ آسمان کی طرف اڑ گئے. میں نے امام حسن عسکری علیہ السلام سے میں نے کہا کہ مولا، فرشتے بچے کو لے کے آسمان کی طرف چلے گئے. تو امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ پھوپھی اماں گھبرائیں نہیں. جس ذات کے حوالے امام حسن عسکری علیہ السلام امام فرماتے ہیں کہ جس ذات کے حوالے پھوپھی اماں موسیٰ کی ماں نے موسیٰ کو حوالے کیا تھا، میں اپنے بچے کو اسی کے حوالے کر رہا ہوں. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اور پھوپھی اماں جن کو تم پرندے سمجھ رہی ہو، یہ پرندے نہیں ہیں، یہ روح القدس تھا. یہ روح القدس فرشتہ تھا جو میرے بچے کو لے کے ان کو اللہ نے بھیجا ہے کہ لے آؤ عرش پر. اور جب فرشتے امام زمانہ کو لے کے عرش پہ پہنچے اللہ کے حضور میں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت اللہ اکبر امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ نے عرش کو زینت بخشی، اور کہا کہ اے میری حجت، اے میرے دین کے ناصر، اے میرے دین کے ناصر، میں تیرے ذریعے، اللہ اکبر، میں لوگوں کو ہدایت کروں گا، تیرے ذریعے میں لوگوں کو عذاب دوں گا، تیرے ذریعے میں لوگوں کو عذاب دوں گا، تیرے ذریعے میں اپنے دین کو غلبہ دوں گا، تیرے ذریعے میں زمین سے فسق و فجور کو ختم کروں گا، اور تیرے ذریعے میں کیا ہے، پوری زمین پر کیا ہے، میں
عدل و انصاف کو قائم کروں گا۔ اللہ اکبر۔